کے چند اشعار حصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں. تمام حضرات ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں. کہہ دو یہ ہوا سے آہستہ قدم رکھے. کہہ دو یہ ہوا سے آہستہ قدم رکھے. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں. گستاخ رسالت کا کیا کام مدینے میں. گستاخ رسالت کا کیا کام مدینے میں. مومن کو بلاتا ہے اسلام مدینے میں. مومن کو بلاتا ہے اسلام مدینے میں. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں مکے میں سویرا ہو اور شام مدینے میں. اور میرے آقا نے ہر ظلم کے بدلے دعائیں دی. کسی نے میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے, کسی نے حالت سجدے میں سجدے کی حالت میں جو ہے ان کے اوپر جانور کی اجڑیاں رکھتے تو کوئی پتھر مارتا. ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں کی اور آج بھی وہ لوگوں کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. شاعر فرماتا ہے ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی. ہر ظلم کے بدلے میں آقا نے دعائیں دی. اخلاق سے پھیلا ہے
آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر نور سے مراد آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد کلام پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جب اس دنیا کے اندر دنیا کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر فرشتوں کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر سمندر کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر ساتوں آسمانوں کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر زمین کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر درختوں کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر پتھروں کا وجود نہیں تھا، جب اس دنیا کے اندر شجر یعنی درختوں کا وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ جب آدم علیہ السلام کا بھی وجود نہیں تھا، تو اس وقت اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو میرے نبی کا نور وجود میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل، تم نے جو ہے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، تم نے جو ہے نوح علیہ السلام کو دیکھا ہے، تم نے جو ہے موسیٰ کلیم کا دیدار کیا ہے، عیسیٰ روح اللہ کا دیدار کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا دیدار کیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری ایج کتنی ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری عمر کتنی ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے آسمان کے اندر ایک ستارہ جو ہے 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے۔ چوتھے آسمان میں ایک ستارہ جو ہے 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ جبرائیل کی عمر کتنی ہوگی۔ جبرائیل نے عرض کی چوتھے آسمان میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، اسے میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، جس ستارے کو تم چمکتا ہوا دیکھتے تھے وہ ستارہ میں ہی تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کائنات کے اندر اگر کسی چیز کو بنایا ہے، میرے نبی کے نور کو بنانا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، روح اس کے اندر ڈالی گئی، روح گھبرا کر واپس آ گئی۔ ان کے جسم کے اندر جب روح کو ڈالا گیا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو بننے کے بعد، جسم اقدس بننے کے بعد، جب روح کو، جان کو، زندگی کو، روح کو جب اندر ڈالا گیا، روح فوراً باہر نکل گئی۔ رب نے پوچھا اے روح، تو جسم آدم علیہ السلام سے باہر کیوں نکل آئی؟ روح نے کہا میرے پروردگار، اس میں بہت اندھیرا ہے، اس میں بہت اندھیرا ہے۔ میرے رب کریم نے آدم کی پیشانی میں نور محمدی کو ڈال دیا۔ اب روح کہتی ہے اللہ اب تو میں اندر ہی رہوں گی، کیونکہ اب تو اس میں اجالا ہی اجالا ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر ٹہل رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے فرشتے گھومتے تھے، فرشتے ان کے پیچھے جو ہے ٹہلتے تھے۔ جہاں بھی آدم علیہ السلام جاتے، فرشتے جو ہے ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ رب نے خدا کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے خدا کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ میرے مولا، یہ تیرے فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں گھومتے ہیں اور یہ کس کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا آدم، ہم نے
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمہ کہ آقا آدم علیہ السلام کے سے بھی پہلے جو ہے اللہ نے ان کے نور کو بنایا، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کے نور سے ہی جو ہے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، حضور کے نور سے ہی جو ہے زمینوں کو پیدا فرمایا، حضور کے نور سے ہی جو ہے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ غرض کے کائنات کی ہر چیز میرے نبی کے نور سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر وہ نور گشت کرتا ہوا حضرت عبداللہ میرے نبی کے بابا جان حضرت عبداللہ کی پشت انور میں آ گیا، اور جب وہ نور آ گیا پشت عبداللہ کے اندر تو کئی لڑکیاں سامنے سے آئی، مکہ کی کئی عورتیں جناب عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھ کر یہ عرض کرتی، اے عبداللہ تم کتنے حسین و جمیل ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جناب عبداللہ جو ہے ہر کسی کو انکار کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کے سوا جو ہے اس قدم کو نہیں بڑھا سکتا۔ ایک دن جناب عبداللہ جو ہے جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد جب جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ یہودیوں کہ جنہوں نے آسمانی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کے باپ کی نشانیوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا، تو وہ جو ہے ان کے جانی دشمن بن گئے، اور جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ جنگل کے اندر آئے، اور اسی وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی اس جنگل کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ جنگل کے اندر اکیلے ہیں، شکار کر رہے ہیں، لیکن چند یہودی جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت وہب نے کہا کہ میں عبداللہ کو پکڑنا چاہتا تھا، میں عبداللہ کی مدد کرنے چاہتا تھا، لیکن کسی غیبی طاقت نے جیسے میرے قدموں کو پکڑ لیا ہو، میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، اور بس کھڑے رہ کر اس منظر کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ یہودی جناب عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آسمان سے چند فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان یہودیوں کو قتل کر کر میرے نبی کے والد کی جان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب حضرت وہب نے یہ دیکھا، کہا ایسا شخص جس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرے اور ایسا نیک سیرت انسان، تو اس کی شادی کو جو ہے جو میری بیٹی نیک ہے آمینہ اس سے ہی ہونی چاہیے۔ چند دنوں کے بعد بھی حضرت آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ قرار پایا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پشت عبداللہ سے شکم آمینہ کے اندر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان فرماتی ہے کہ جیسے ہی نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم کے اندر آیا تو اس وقت میں نے بڑے پیارے پیارے خوابوں کو دیکھا۔ حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ جب میں جنگل کے قریب سے گزرتی ہوں تو پتھروں سے آواز آتی ہے، اے نبی کی امی آپ پر سلام ہو، نبی کی امی آپ پر سلام ہو۔ جانور جب میرے سامنے آ جاتے ہیں تو جانور جو ہے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور جانور اور درخت اور پتھر سے جو ہے مجھے درود و سلام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پانی جو ہے وہ تہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں پانی اوپر کو آ جاتا ہے۔ یہ نور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہے۔ ابھی میرے نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے کہ ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عورت جو ہے پھر سنگار نہیں کرتی اور عورت جو ہے خوشبو نہیں لگاتی، لیکن حضرت آمینہ کہ جن کے بدن اقدس کے اندر میرے نبی جلوہ گر تھے، جس راستے سے گزرتی تھی آپ شوہر کے انتقال کے بعد بھی وہ راستہ جو ہے مہک جایا کرتا تھا، وہ راستہ جو ہے خوشبو سے معطر
جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی عرب کا یہ دستور ہے، عرب کے سرداروں کا یہ دستور ہے کہ جب عرب کی بیٹیوں کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بیٹی سنگار نہیں کرتی، وہ بیٹی خوشبو نہیں لگاتی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں اے بیٹی لوگ تو کہہ رہے ہیں لیکن تمہارے قریب آ کر، تمہارے پاس آ کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے کپڑوں سے جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ان باتوں کو سنا تو آپ عرض کرتی ہے ابا جان میں نے آج تک جو ہے کبھی خوشبو نہیں لگائی ہے، ایک راز چھپا ہوا تھا، لیکن جب آج آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو اس راز سے میں پردہ اٹھا دیتی ہوں۔ میں نے آج تک اپنے بدن کے اوپر، میں نے آج تک اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے کپڑوں پر جو ہے کبھی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ میرے بدن کے اندر، میرے پیٹ کے اندر جو آپ کے بیٹے کی امانت بن رہی ہے اسی بیٹے کی برکت سے میرے بدن اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور کون سے وقت میں آیا، صبح شادی کے وقت میں وہ نور چمکا، صبح شادی کے وقت میں، تاکہ رات جاتے جاتے حضور کا دیدار کر لے اور صبح آتے آتے میرے سرکار کا دیدار کر لے۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی کو جو ہے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا۔ یہاں جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، فارس کے اندر 1000 سال تک وہ آگ جل رہی تھی، حضور کی آمد کی برکت سے کبھی نہ بجھنے والی آگ جو ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ مکہ کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بت گر جاتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جیسے ہی میرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو میرے گھر کے اندر ایسا نور چمکا کہ اس نور کی برکت سے میں نے ملک شام کے محلوں کو جو ہے دیکھ لیا تھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان کریمہ ہے۔ اور جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے، ہر بچہ کس حالت کے اندر پیدا ہوتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے غسل ضرور دینا پڑتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسے ہی میرا بچہ پیدا ہوا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت کے پانی سے غسل کر کر آیا ہے، بدن سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک رہے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بالوں کو جو ہے سوارا جاتا ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرے گھر کے اندر میرے لال تشریف لائے میں نے دیکھا کہ ان کے بال جو ہے سوڑے ہوئے تھے، ان کے بالوں کے اندر تیل لگا ہوا تھا، ان کے بالوں کے اندر کنگھی کی ہوئی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھ اور اس کی ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں پہلے سے ہی سرما لگا ہوا تھا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے پیدا ہوئے۔ اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹا جو ہے مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمہ ہے۔ پھر حضرت آمنہ خود فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ چند لمحوں کے بعد جو ہے میرے بیٹے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، اور دیکھا کہ چند دیر سے آوازیں آ رہی ہے، یعنی اس وقت اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا تھا، وہ فرشتے حضور کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے سمندر کی سیر کرانے کے لیے گئے تھے، اور اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سمندر کی جانب اعلان کیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی ہر بات ماننا، ان کی تعظیم کرنا۔ پھر میرے نبی کو آسمان کی سیر کرائی گئی اور حکم کیا گیا آسمان والوں کو کہ یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، یہ نبیوں کے سردار ہے۔ اے آسمان والوں کان کھل کر سن لو، جو بھی تمہیں یہ
پر گشت کرایا گیا. پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ چند لمحوں کے بعد میرے لال کو میرے سپرد کر دیا گیا اور جیسے ہی وہ آئے تو آتے ہی جو ہے حالت سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں. آتے ہی سب سے پہلے اگر سرکار نے کسی کو یاد فرمایا ہو, ہم جیسے گناہگاروں کو یاد فرمایا ہے, ہم جیسے خطاکاروں کو یاد فرمایا ہے, آتے ہی سرکار سجدے میں چلے جاتے ہیں. ایک دن کے ہیں لیکن سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے میرے پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. پھر آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے تشریف لاتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سواری جن کی کمزور تھی, جس کی وجہ سے وہ کب آخر میں پہنچی. اور مکہ کا یہ رواج تھا کہ جو بھی جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دیہات والے, دیہات کی عورتیں جو ہے بچے کو لینے آتی اور دودھ پلانے کے زمانے تک یعنی 2 سال تک اس بچے کو اپنے پاس رکھتی. یہ عرب کے اندر دستور تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری سواری کمزور تھی, چل نہیں سکتی تھی, جس کی وجہ سے میں مکہ کے اندر آخر میں پہنچی. تو سارے لوگوں نے جو ہے اچھے اچھے گھر کے بچوں کو لے لیا, لیکن میں خالی جانے کی بجائے میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ایک بچہ ہے یتیم ہے, یتیم ہے, باپ بنا کا بچہ ہے, خالی جانے سے بہتر ہے کیوں نہ اس بچے کو لے لیا جائے. حضرت حلیمہ نے جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی سواری پر جب وہ چلی تو جو سواری کمزور تھی چلنے کے اندر, وہی سواری سب سواریوں سے تیز اور رفتار کے اندر چلنے لگی. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا حلیمہ مکہ جا کر تم نے سواری بدل لی ہے کیا؟ حضرت حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے, بلکہ جو سوار ہے اس پر, اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی بیماری کو دور کر کر, کمزوری کو دور کر کر اس کو جو ہے تندرستی عطا فرماتی ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہی اپنے شہر کے اندر, اپنے گاؤں کے اندر آقا کو لے کر پہنچتی ہے تو گھر کی حالت یہ تھی, پورے گاؤں کی حالت یہ تھی کہ تنگ دستی کا ماحول تھا, بیکاری کا ماحول تھا, کسی بھی جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا. لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں جتنے بھی جانور تھے سارے جانوروں کے تھنوں کے اندر دودھ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. اب گاؤں والوں نے کہا کہ جہاں حلیمہ کی بکریاں چل رہی ہے تم بھی اپنے جانور کو اور اپنی بکریوں کو جو ہے اسی جگہ پر چڑھاؤ. شاید وہ جگہ کچھ برکت والی لگتی ہے, شاید وہاں جو گھاس جو چارہ ہے شاید اس کے اندر کچھ زیادہ ہی وٹامن ہے, تبھی تو حلیمہ کے جانوروں کے اندر برکت آ گئی ہے. دوسرے دن گاؤں والے بھی اسی جگہ پر بکریاں چرانے کے لیے گئے جہاں حضرت حلیمہ کے جانور اور بکریاں چرتے تھے. صبح کے گئے تھے اور شام کو جب سارے جانور اپنے گھر لوٹتے ہیں تو سارے جانوروں کی وہی حالت تھی جو پہلے حالت تھی, یعنی دودھ کی کمی ابھی بھی محسوس ہے, دودھ نہیں ہو رہا ہے جانوروں کے اندر, لیکن حلیمہ کے جانوروں کے اندر دودھ کی برکت ہے. لوگوں نے کہا حلیمہ تم جس جگہ اپنے جانور کو چڑھاتی تھی ہم نے بھی اس جگہ اپنے جانور کو چڑھائے, لیکن ہمارے جانور کے اندر وہ کمی جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی, وہ برکتیں نہیں آئی. حضرت حلیمہ فرماتے ہیں